نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، نسائی میں بھی۔ اس بندے میں تین چیزیں، تین خصلتیں پائی جائیں، وہ بندہ واجد حلاوۃ الایمان، وہ پالے گا ایمان کی لذت۔ ایک تو ہوتا ہے نا ایمان، ایک کو دی ایمان کی چس۔ ہم باہر جاتے ہیں نا، باہر دوسرے علاقوں میں، تو لوگ شوق سے ہم سے ملتانی بولی سنتے ہیں کہ ہم اپنی شہر کی بھی تقریر کریں، لیکن جب ملتان میں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اردو میں کرتے ہیں۔ یہ الٹی کرتا بیٹھی ہے ادھر، ملتانیوں کو ملتانی سمجھ نہیں آتی، باہر والوں کو شوق سے مطالبہ کر کے سنتے ہیں، کراچی جائیں، لاہور جائیں، سواتی جائیں، پختونخوا، کہتے ہیں اپنی بولے، پٹھانوں کو سمجھ آتی ہے، ان کو نہیں۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان،
خصلتیں پائی جائیں وہ ایمان کی لذت پائے۔ پہلی خصلت، پہلی صفت، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات نالو اودی نظر میں زیادہ محبوب ہو جائے۔ احبا، احبا اس میں تفضیل ہے، احبا سب سے زیادہ محبوب۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ والدی و والدی و الناس اجمعین، اپنے پیو نالوں کی زیادہ محبت، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت، والناس اجمعین، اور تمام کائنات سے زیادہ محبت رکھے۔ کس سے رکھے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ جس بندے میں یہ علامت ہوگی اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی، کیونکہ جب پوری کائنات سے زیادہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنی ہے تو ضرور آپ کو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، محبوب ہمیشہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ وہ حب ہوتے ہیں، وہ اپنے محبوب کی خاطر آزمائش میں ہمیشہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ کائنات کا اصول ہے، یہ صرف مذہب کا نہیں، پوری کائنات کا اصول ہے۔ محب اور عاشق ہمیشہ ابتلا میں پڑھتے ہیں، آزمائش میں۔ دوسری بات، أَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی وجہ سے کرے، اللہ کی وجہ سے کرے کہ یہ بندہ بھی مومن ہے، نیک ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، یعنی دیندار بندہ ہے، میں اس لیے اس سے محبت کر رہا ہوں کہ یہ اللہ و رسول کے ساتھ محبت۔ اور تیسری گل، اسی کو آواز ہی بتائی جائے، اور تیسری بات وہ یہ ہے، توجہ میری طرف کریں، کہ یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار۔ اسلام لے آنے کے بعد پھر اسے کوئی کہے کہ تو اسلام چھوڑ دے، اتنے پیسے لے لے، اتنا مال و دولت لے لے، یہ سرداری لے لے، یہ عہدہ لے لے، یہ منصب، یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا، مرزائی ہو جا، مشرک بن جا، تو وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے کما یکرہ ان یلقا فی النار، جس طرح کہ کوئی اپنے آپ کو آگ میں پھینکا جانا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح کوئی اپنے آپ کو کافر ہونا ناپسند کرے۔ اسلام آنے کے بعد اسلام محبوب ہو جائے اور کفر اس کی نظروں میں مبغوض ہو جائے۔ تو گلتی سمجھ آتی پئی کہ نہیں؟ ہاں مینوں کوئی نہیں آ رہی، اس سپیکر دی سمجھ آج تے قاری صاحب بالکل ہی ختم، آج پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ٹائم بھی آپ نے اتنا مختصر رکھا ہوا ہے جمعے کا، یہ دیکھیں 12:26 ابھی ہو گئے ہیں، آج میں آپ کو 1:30 بجے سے پہلے نہیں چھوڑنے والا۔ یہ روز کا مذاق بنا ہوا ہے، 30 منٹ 35 منٹ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات کو سمجھانے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ تو چاہیے نا آدمی کو۔ یہ 3 خصلتیں آپ نے سنی، سبحان اللہ۔ محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنی محبت جتنی اپنے پیو نال نہیں، والدین نال نہیں، پوری کائنات نال نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، ابھی والدہ صاحبہ نہیں لے آئیں، گھر گئے، والدہ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ نئے دین میں آ چکا ہے۔ اس نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے
تیرے گھر سے کچھ نہیں کھانا پینا جب تک اپنے سابقہ مذہب پہ لوٹ کے نہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو سکتا نہیں، کوئی دوسری بات، یہی بات ہے، میں نے بھوک ہڑتال کر دینی ہے، بھوکا مر جانا ہے، حتیٰ کہ لوگ تجھے آر دلائیں گے، یہ ہے ماں کو مارنے والا، پھر ٹھیک ہے، ورنہ اپنا مذہب وہی آبا و اجداد والا، دوبارہ اسی کی طرف پلٹ۔ وہ روتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں ہے اور ادھر اللہ اور اس کا رسول ہے، میں نے اللہ اور رسول کی محبت کو ترجیح دی ہے، ماں کی بات نہیں مانی، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ میری ماں کو بھی ہدایت دے دے۔ آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ میرے اس نوجوان صحابی کی ماں کو ہدایت دے۔ بالکل نوجوان تھے حضرت ابو ہریرہ۔ جب آپ نے یہ الفاظ دہرائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ کسی نے پوچھا ہے جناب اتنی تیزی کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیے ہیں، میں تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا پہلے محمد کی دعا قبول ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دروازے پہ گئے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، ماں نے پوچھا کون؟ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اچھا بیٹا ذرا ٹھہر، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کرنے کے بعد دروازہ کھولا، ماں سے پوچھا یہ اس وقت غسل کرنے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا بس تو گیا ہے نا روتا ہوا تو تھوڑی دیر میں میرے دل میں خیال آیا کہ ایک ہی بیٹا ہے، چلو جس طرح یہ کہتا ہے میں بھی اسی طرح، تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا مجھے بھی پڑھا، میں بھی اسلام میں۔ یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، انسان اپنی ذمہ داری ادا کرے، اس کی مشکلات اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ صرف دین اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے ایک ٹکڑے کے یہ بھی راوی ہے، باقی مکمل الفاظ مسند احمد کے ہیں، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل سے ایک بندے نے سنا، اس نے کہا میں دمشق کی ایک مسجد میں گیا، 30 سے زیادہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے، بزرگ لوگ، ان میں ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا، اکحل العین، جس کی آنکھیں یوں لگتا تھا سرما اس نے ڈالا ہوا ہے، حالانکہ سرما نہیں پہنا ہوا تھا، اکحل العین، سرمگی آنکھوں والا، اور براق الثنایا، چمکتے دانتوں والا نوجوان 30-35 سال کا۔ وہ جو بزرگ بیٹھے تھے ان کو جب بھی کوئی آپس میں مسئلے کر رہے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ ان میں رکاوٹ بنتا اس نوجوان سے جا کے پوچھتے، میں نے کہا کمال ہے یہ نوجوان کوئی عالم ہے۔ میں نے کیا کیا کہ پھر شام کے وقت انتظار کیا کہ یہ مجلس پھر لگے گی، لیکن وہ نہیں آئے۔ دوسرے دن صبح بھی میں گیا اسی مسجد میں، لیکن وہ نہیں آئے۔ لیکن عصر یہ شام کے وقت وہ نوجوان آیا، اس نے مسجد میں کوئی نماز پڑھی، میں بھی پڑھنے لگ گیا، اس نے سلام پھیرا تو میں اس کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا جناب انی احبک فی اللہ، میں اللہ کی ذات کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ متنی الیہ، اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اس نے کہا یہ کیا بولا تو نے؟ میں نے کہا انی احبک فی اللہ، اللہ کی خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔
اس نے کہا کمال ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے المتحابون فی اللہ، ایک دوسرے سے محبت کی صرف اللہ کی وجہ سے، وہ ہوں گے علی منابر من نور فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، وہ نور کے ممبروں پر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں حضرت معاذ بن جبل، جو سرمگی آنکھوں والے نوجوان تھے، اور وہ کہتے ہیں باقی ٹکڑا میں نے سنا تھا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کہا، تو حدیث قدسی ہو گئی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں کہ اللہ نے یوں کہا، لیکن وہ قرآن نہ ہو، حدیث ہو، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حقت محبتی للمتحابین فیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے میری وجہ سے آپس میں محبت کی، میری محبت ان پر واجب ہو گئی۔ وحقت محبتی للمتبادلین فیا، اور جن لوگوں نے میری وجہ سے ایک دوسرے کی حمایت کی، ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی۔ وحقت محبتی للمتظاہرین فیا، اور جو لوگ میری محبت کی وجہ سے میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، دنیا کا کام نہیں، صرف میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے زیارت کرنے اور ملنے جایا کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی۔ تو دنیاوی کاموں کے علاوہ بھی کبھی کبھی ایک دوسرے سے ملنے چلے جایا کرو۔ ایک دوسرے سے ملنے چلے جانا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں تو موبائل پر ایک سیکنڈ نہیں ملتا ایک دوسرے کا حال پوچھنے کے لیے۔ کیا کریں جی، مصروفیت اتنی ہے، ہر بندہ مصروف ہے جی، روزی کمانی ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یوں لگتا ہے یہ انسان دنیا کے لیے بنایا گیا ہے، حالانکہ یہ انسان دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان تو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا انسان کے لیے ہے، انسان رحمان کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو رحمان کے کاموں کے لیے فرصت نہیں، دنیا کے دھندوں میں اتنا پھنسا ہوتا ہے، جویں اساں اپنی بولی چاہنے ہیں گوڈے گوڈے کھبے ہوئے ہوندا ہے بیچارہ، اس نوں تے دوسرے پاسے ویکھن دی مہلت بھی نہیں ملتی۔ اور فرمایا ایمان اسلام آ جانے کے بعد پھر کفر کی طرف جانا اس بندے کو ایسا برا محسوس ہو کہ جس طرح کسی کو اپنا آگ میں پھینکا جانا اچھا نہیں لگتا۔ کئی مثالیں اللہ نے قرآن مقدس میں ایمان کی لذت لینے والوں کی بیان فرمائی ہے۔ ایمان حاصل کر لینا یہ کافی نہیں، ایمان کی لذت حاصل کرنا یہ اصل ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کی لذت، ایمان بامر مجبوری نہیں، ایمان کسی جبر و اکراہ کا نام نہیں ہے، ایمان تو دل کی رضامندی کا نام ہے۔ تو دل میں اگر لذت محسوس ہوتی ہے، بے شک بظاہر جتنی پریشانی آئے، لیکن قلبہ مطمئن بالایمان، اس بندے کا دل ایمان پر مضبوط رہے، تو کہتے ہیں کہ اصل ایمان کی لذت اس بندے نے حاصل کی ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ ہے، اس کے علاقے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، شاہی جادوگر، بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہوا۔ اس نے بادشاہ سے کہا میں ان قریب مر جاؤں گا، کسی بندے کو میرے پاس بھیجا کر، کسی ذہین لڑکے کو، تاکہ میں اپنا علم اس کو سکھاؤں۔ ایک لڑکا مقرر ہو گیا، وہ جانے لگا،
اتفاقاً رستے میں ایک دفعہ وہ نوجوان، وہ لڑکا آگے جادوگر جانے کی بجائے رستے میں ایک جھونپڑی دیکھی، اس میں راہب بیٹھا تھا، عیسائی، اللہ اللہ کرنے، اس وقت موحد عیسائی تھے، یہودی اس وقت بھی مشرک ہی تھے جس طرح آج کل۔ راہب کے پاس اتفاقاً چلا گیا، راہب نے اسے کہا یہ جادو تو کفر ہے، تو کیا سیکھ رہا ہے، ادھر بیٹھ میں تجھے اللہ کی کتاب سکھاؤں۔ وہ اس کو دین توحید سکھانے لگ گیا۔ وہ جادوگر کے پاس لیٹ ہو جاتا، جادوگر کہتا کہاں تو نے وقت گزارا؟ تو راہب نے اسے کہا کہ تو بہانہ کر دیا کر کے مجھے گھر دیر ہو گئی۔ خیر بہرحال چلتے چلتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رستے میں جو لوگوں کا راہ گزر تھا، ایک بہت بڑی بلا، کوئی درندہ جس نے راستہ روکا ہوا تھا، لوگ پریشان ہیں، کھڑے ہیں، وہ گزر نہیں رہے۔ اس لڑکے نے سوچا آج پرکھنے کا موقع ہے کہ راہب سچا ہے یا یہ ساحر سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا اے اللہ، اگر راہب سچا ہے تو پھر اس پتھر سے اس بلا کو نیست و نابود کر۔ اس نے پتھر مارا، اس کو پتہ نہیں کہاں لگا، وہ بلا ختم ہو گئی، راستہ کھل گیا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ واقعی جادوگر جھوٹا ہے، یہ سچا دین تو راہب کا ہے۔ اب وہ سارا دن وقت راہب کے پاس گزارتا، یعنی انجیل پڑھتا۔ چلتے چلتے بہرحال اس کا راز کھل گیا کہ یہ ساحر کے پاس نہیں جاتا، یہ تو کوئی اور چیز سیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے مجبور کیا یہ دین چھوڑ اور اپنے آباء و اجداد والا دین جو ہے وہی ٹھیک ہے، وہ ساحر والا۔ اس نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے راہب کو قتل کرایا۔ ایک اندھا جس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی صرف ایمان لے آنے کی وجہ سے، اس کے بھی سر پہ آرا چلا کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ غلام کو کہا تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اپنے مذہب پہ آ۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کچھ آدمی مقرر کیے کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ، اس سے توبہ کراؤ، اگر کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس کو وہیں سے نیچے پھینک دینا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، بہت سارے لوگوں نے اسے پکڑا ہوا تھا، تو حدیث میں آتا ہے اس نے صرف ایک جملہ کہا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ میری طرف سے تو ان کو کافی ہو، جو سزا دے، بما شئت، جو طریقہ کر وہ تیری مرضی، میری جان چھڑا۔ پہاڑ پہ ایسا زلزلہ آیا، سارے گر کے مر گئے۔ وہ پوری سہولت کے ساتھ اتر کے پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اسے بوری میں بند کرو اور سمندر میں پھینکو۔ وہ جب کشتی میں لے کے اس کو جا رہے تھے، اس نے صرف یہی جملہ بولا، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ وہ سارے غرق ہو گئے، وہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا تو ہے کیا مصیبت؟ اس نے کہا تو مجھے نہیں مار سکتا، میرے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں اسی رب کے نام پہ جان دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ سارا یمن کٹھا کر، یہ علاقہ جو ہے سارا کٹھا کر، ان سب کے سامنے مجھے سامنے باندھ اور تیر کمان میں چڑھا کے کہے بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اس اللہ کے نام پر تیر چلا رہا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے وہ تیر لگے گا ورنہ نہیں لگے گا۔ خیر اس نے ایسے ہی تیر مارا، اس کے لگا سر میں پار ہو گیا، اس نے وہیں ہاتھ رکھا اور جان دے دی۔ اب ہوا کیا؟ یہ کوئی کہانی نہیں، سچی صحیح حدیث ہے۔ اب ہوا کیا؟ مسلم شریف میں ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے۔ ہوا یہ کہ جتنے دیکھنے والے تھے سب نے کہا آمنا برب الغلام، ہم بھی اسی رب پر ایمان لے آئے جو اس لڑکے کا رب۔ اب اس کے وزیر نے کہا جناب بادشاہ صاحب یہ تو قد نازل بکا، وہی مصیبت آ گئی جس سے تو نے ڈرنے کے لیے اس کو مارا تھا کہ اس کا دین نہ پھیلے، وہ تو پھیل گیا، سارے لوگ مومن ہو۔ اس کے آگے قرآن سناتا ہے، اتنی بات حدیث میں ہے، اس کے آگے کی بات قرآن میں، اور وہ مشہور سورت ہے جو آپ جانتے ہیں،
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اللہ فرماتے ہیں قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قیامت کے دن کی قسم ہے. یہ قسمیں کون اٹھا رہا ہے؟ وشاہد ومشہود، اور جمعے کے دن کی بھی اور عید والے دن کی بھی. شاہد جو ہر 8ویں دن آتا ہے، اور مشہود وہ دن جس میں ہر کوئی آتا ہے، جڑا پورے سال کدی جمعہ ہی نہ پڑھے اسی عید تے آ ویندا کہ نہیں؟ انج تک کرو نا، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ وہ مشہود ہے، اس میں ہر کوئی آ جاتا ہے. مفسرین نے شاہد مشہود کے اور معنی بھی لکھے ہیں، میں نے وہ جو آسان ہے وہی آپ کو بتایا. وشاہد ومشہود. اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود. جب وہ سارے لوگ مومن ہو گئے، اس وقت اس ذو نواس بادشاہ نے گلیوں کے اندر خندقیں کھدوائیں. خددت الاخدود. جب وہ خندقیں تیار ہو گئیں، ان کے اندر آگ بھڑکائی گئی، اور اتنی آگ بھڑکائی گئی کہ دور سے ان کی تپش محسوس ہو. اللہ کہتے ہیں وہ جو تھی اصحاب الاخدود، وہ خندقیں کھودنے والے، وہ خندقیں کس چیز کی بنائی گئی تھیں؟ النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. وہ آگ والی خندقیں وہ بھڑکائی گئی، اور یہ جو مشرک یہودی تھے، عیسائیوں میں اللہ سے ڈرنے والے بہت سارے گزرے ہیں. منہم قسیسین، اللہ نے بھی ان کی تعریف کی ہے. اللہ سے ڈرنے والے یہ دو قومیں ہیں نا، یہودی اور عیسائی. ان میں سے عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نرم گوشہ اختیار کیا ہے کہ ان میں پھر بھی توحید ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے اس وقت تھے. آج نہ ہوں، آج کی بات نہیں ہو رہی. آج تو پتہ نہیں سارے ہی دھاریے ہو چکے ہیں، اللہ کو مانتا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی کتاب رہی ہے، نہ کوئی تورات، نہ کوئی انجیل، اپنے نفس و نفسانی خواہشات کی اتباع ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی آج بھی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے. اہل اسلام کے ساتھ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ عیسائیوں سے زیادہ سخت عداوت آج بھی مسلمانوں کے ساتھ یہودی رکھتے ہیں. اور رکھتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ذو نواس یہودی تھا، بادشاہ وہ مشرک تھا. اس وقت جو اس کے مد مقابل لوگ تھے یہ اسلام والے نہیں تھے، یہ اسلام ابھی نہیں آیا تھا، یہ پرانی بات ہے. اس وقت مد مقابل اہل الانجیل تھے، عیسائی لوگ تھے، وہ توحیدی لوگ تھے. ان کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہو رہی. ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. ان خندقیں وہ خندقیں بنا کر ان کے ارد گرد وہ بیٹھ گئے ہیں فاصلے پر کرسیاں ڈال کے کہ اب پکڑ پکڑ کے لے آؤ ان توحیدیوں کو اور ان کو ڈالو آگ میں. جو تمہارا مذہب قبول کرے اسے چھوڑ دینا، اور جو اسی توحید پہ پکا رہ جائے، ایمان پہ پکا رہ جائے، اللہ کی کتاب پہ پکا رہ جائے، اس کو آگ میں ڈال دینا. کتنے آئے؟ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وہ مومنوں کے ساتھ
جو کچھ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے دیکھنے والے، ہم بھی دیکھ رہے تھے، ہمارا آسمان بھی گواہ، پوری کائنات گواہ ہے کہ وہ مرنے والے، چھلانگے لگانے والے، انہوں نے اپنی جان تو دے دی مگر اپنے ایمان پہ زوال آنا گوارا نہیں کیا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ان مشرکین نے انتقام لیا تھا ان سے اس وجہ سے لیا تھا، کوئی دنیاوی معاملہ نہیں تھا، کوئی دنیا کی زیادتی والا معاملہ نہیں تھا، ایمان والا معاملہ تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر۔ انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے والے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے والے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے والے نہیں آئے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں آئے، اللہ کے آگے کسی کے سامنے دامن مراد پھیلانے والے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو حاضر ناظر مختار کل، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو نزدیک و دور سے غائبانہ ما فوق الاسباب سننے والا، جاننے والا، دینے والا، لینے والا، ماننے والے نہیں آئے۔ شفا دینے والا بھی اللہ، مصیبت دینے والا بھی اللہ، مصیبتوں سے جان چھڑانے والا بھی اللہ، تخت دینے والا بھی اللہ، تختہ دینے والا بھی اللہ، جان دینے والا بھی اللہ، جان لینے والا بھی اللہ، ایمان دینے والا بھی اللہ، روزی کا سامان دینے والا بھی اللہ، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، بیٹے دے تو اللہ، بیٹیاں دے تو اللہ، بیماریاں دے تو اللہ، شفائیں دے تو اللہ۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، صرف اللہ کی وجہ سے، اور کوئی زیادتی موحد ویسے بھی شریف لوگ ہوتے ہیں، امن والے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، توحیدی لوگ امن والے ہوتے ہیں، یہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہمارا حاجت روا، مشکل کشا، ہمارے سجدوں کے لائق کون ہے؟ ہماری مالی عبادت، ہماری نظر نیاز، اٹا گھٹا، بکرا چھترا، ریوڑی تلوڑی، پھلی ٹاکی، جو کچھ بھی ہے، ہم کسی کے دربار، مزار، قبر، کسی جیندے یا کسی زندہ یا کسی مردہ کے نام پہ دینے کے روادار نہیں، یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے اور ہم اللہ کے دربار میں ہی دینے والے۔ یہ قصور تھا۔ اب ہوا کیا؟ جو بھی آئے اسے آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑا کر کے پوچھا جائے، ہاں بھائی جان پیاری کے ایمان؟ وہ کہتے تھے جان نہیں، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا۔ انہیں دھکیل دیا جاتا رہا کھائیوں کے اندر، جل گئے مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا، یہ تو مسئلہ خراب ہے، یہ ترکیب بھی ناکام ہے، اینو ہلائن آلالن، یہ ترکیب بھی ختم، یہ اتنے پکے ہیں۔ بھائی جب ایمان دل میں گھس جاتا ہے تو اس وقت آگ کا جلنا بھی شیریں اور میٹھا لگتا ہے۔ ایک عورت لے آئی گئی، آگے پھر مسلم شریف حدیث کا ایک ٹکڑا آ گیا، کیونکہ قرآن تو موٹی موٹی باتیں بتاتا ہے۔ ایک عورت کو پکڑ کے لے آیا گیا، وَلَهَا صَبِيٌّ تُرْضِعُهُ، اس کی چھاتی سے بچہ لگا ہوا تھا جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ جب اس کو لے آیا گیا
اس کو کہا گیا کہ تو یہ جو نیا مذہب قبول کیا ہے یہ چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ چھوڑنا۔ انہوں نے کہا پھر چلو تیرا نمبر تو بعد میں آئے گا، پہلے تیرا بچہ ڈالتے ہیں۔ کمزور ہونے لگی، فتقاعست یعنی توقفت، آگے جانے سے رک گئی۔ وہ اسے لے کے جا رہے تھے نا کھائی کی طرف، وہ ذرا ٹھہر گئی کہ بچہ ہے، لیکن انہوں نے بچے کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا۔ جب بچہ آگ میں گیا، ماں زیادہ کمزور ہو گئی، لیکن کھڑی ہے، بھاگی نہیں۔ جب وہ کمزور ہوئی، اندر سے بچہ بولا، فقال الغلام، لڑکا بولا، یا امہ اصبری اصبری فإنک علی الحق، اندرا مادر کے نارست گلزار خلیل، کہ برما منت و احسان کرد آ رب جلیل۔ وہ بچہ کہنے لگا، یا اماں اصبری، او میری ماں ڈٹ کے رہے، اصبری جم کے رہے، اصبری اپنے آپ کو قابو رکھنا، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ، ذرا بھی پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ تیرا مذہب سچا ہے۔ اور یہ دیکھ آگ میں بے شک چھلانگ لگا، یہ تو گلزار خلیل ہے، یہ اوپر سے آگ ہے مگر اندر سے گلزار ہے۔ اندر مادر کے نارست گلزار خلیل، آ میری امی، یہ نار خلیل ہے۔ جس طرح ابراہیم کے لیے اس کے رب نے آگ کو گلستان بنا دیا تھا، اسی طرح یہ میرے لیے بھی گلستان بن گئی ہے۔ فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ، تو حق پر ہے، ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنا ایمان بچا اور جان کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ جن لوگوں نے میرے ان مومن بندوں کو آزمائش میں ڈالا، ان کو آگ میں پھینکا، میری محبت کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے ان کے لیے یہ کھائیاں اور خندقیں آگ والی تیار کی، اور وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے تو میں نے جنت الخلد والا ٹھکانہ بنایا، اور جنہوں نے ان کو آگ میں جلایا، اللہ کہتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں کو انہوں نے آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر اسی طرح کفر کی حالت میں مر گئے، انہیں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ نعرہ تکبیر۔ ہاں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور آزمائش میں پکے رہ گئے، در حقیقت ان لوگوں نے ایمان کی لذت اٹھائی، اور جو لوگ امتحان میں پھسل گئے، اللہ کے دین سے بدل گئے اور دنیا کے لالچ میں بدل اور ڈھل گئے، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر کبھی راہ ہدایت پہ نہیں آتے ہیں۔ وہ دیکھ لیجئے، ہے تو فرعون کے گھر کی، اللہ، فرعون ہر متکبر کا لقب ہے،
جو بھی بہت زیادہ آکڑ کرے نا کہتے ہیں یہ تو بڑا کوئی فرعون ہے کہ نہیں؟ فرعون کا لفظ یہ ایسا گندا اور منحوس ہے کہ ہر متکبر پر بول دیا جاتا ہے، اس میں تو فرعونیت ہے. یعنی فرعون ایک سمبل ہے تکبر کی، ایک علامت ہے. یہ 7واں فرعون رامسیس بن منفتح جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا. مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہی ہوتا تھا، کیونکہ فارا سورج دیوتا کا نام تھا اور سورج دیوتا کا مظہر ہوتا تھا بادشاہ، لہذا اس فارا کے مظہر کو فرعون کہا جاتا تھا. عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا نہیں لفظ ہے. تو وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے وہ بھی بڑا لعنتی قسم کا تھا، ہے کہ نہیں؟ کہ اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ ہے آپ کے دلوں میں؟ ہاں بعض لوگ کافر کو کافر کہنے سے بھی لرز جاتے ہیں. کافر کو کافر کہیں نا وہ بادشاہ جی یہ کی کہہ دیتا ہے. کسی ملعون کو لعنتی کہیں تو ان کا دل کانپ جاتا ہے. لرزتا ہو جس کا دل کافر کی موت سے، اسے کون کہتا ہے مسلمان کی موت مر؟ وہ کافر کو تو کافر کہا کرو، یا نہیں کہنا چاہیے؟ ہاں اتنے میٹھے میٹھے بھائی بھی نہ بنو نا، اسلامی بھائی توحیدی بھائی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی بیوی ملکہ مصر، اللہ نے دل کو نور ایمان سے بھر دیا. فرعون کا گھر اور ایمان ہے کمال کے نہیں؟ اللہ ایسے ہی کرتا ہے. مومنہ بنی اور ایسا پختہ ایمان کہ مومنوں کے لیے وہ ایمان ضرب المثل بن گیا. عورت کا ایمان باقی مومنوں کے لیے کیا بن گیا؟ ضرب المثل بن گیا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے بیان فرمائی مثل اور حال اور حالت بیان فرمائی مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی. کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے. جس وقت وہ اذیتیں برداشت کرتے ہوئے یہ جملہ بول رہی تھی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ فرماتے ہیں اذ قالت، جب اس عورت نے ملکہ آسیہ نے یہ جملہ بولا تھا، اسے مارا جا رہا ہے، چابکوں سے مارا جا رہا ہے، اس کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں میں لوہے کی میخیں ڈال دی گئی ہیں، پھر اس کو پتھروں کے ساتھ اور چمڑے کے چابکوں کے ساتھ مارا اور پیٹا جا رہا تھا. اس وقت وہ اللہ سے کہہ رہی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار، اے میرے ہر حال کے ذمہ وار، رب ابن لی عندک بیتا، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک چھوٹا سا گھر تو بنا دے، جنت میں بنا. بیتن جنت میں بڑی کوٹھی ضروری نہیں، جنت میں ایک کمرہ بھی مل جائے تو بڑا ہے کہ نہیں؟ بیتن نکرہ بولا ہے، نکرہ. اللہ اکبر. اندہ کا بیتن کوئی گھر، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ زمرد یاقوت کا بنا ہوا ہو، جنت میں ایک کوٹھا مل جائے، بیتن فی الجنت، میرے لیے وہی بھی کافی ہے.
جنت میں مکان بنانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں نا. ہاں تو وہ کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ 3 طریقے بتائے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پوری کائنات سے زیادہ محبت کرے. کسی انسان سے محبت اور بغض کا معیار دنیا نہ ہو، فی اللہ. کیا ہو؟ اللہ کے دین کی خاطر. دنیاوی معاملات درگزر کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں، دنیا کے بدلے نہ لیا کریں. دین کے لیے جو اللہ کے دین پہ چلنے والا ہے اس کے ساتھ محبت رکھا کریں. نور کا منبر ملے گا قیامت کے دن، اور ایسا سایہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن سایہ ان لوگوں کو ملے گا جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کیا کرتے تھے. اور تیسری بات کہ ایمان لے آنے کے بعد پھر کفر و شرک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے والا نہ ہو. کتنے ظلم ہو رہے ہیں. ملکہ والا لباس اتروا کر ٹاٹ پہنا دیا گیا، تخت چھین لیا گیا، گلیوں میں جھاڑو دلوایا گیا، تکلیفوں پہ تکلیفیں، ستم گری کی انتہا. صنف نازک ہے، ملکہ ہے، کسی سخت کام کی عادی بھی نہیں ہے، لیکن اب سختیاں برداشت کر رہی ہے. یہ سب کچھ اسے سہل محسوس ہو رہا ہے، آسان محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے بنا ایک گھر جنت میں، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، فرعون کے عمل اور اس کے ظلم سے بھی نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ان سارے ظالم لوگوں سے اللہ مجھے نجات عطا فرما. پھر اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے، بعض روایات میں آیا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس پاک دامن عورت کو میری زوجیت میں دے دے گا. یہ ٹھیک ہے، اشاعت توحید و سنہ زندہ باد. توحید و سنت کی اشاعت اور اشاعت کرنے والے اور توحید و سنت کو قبول کرنے والے سب زندہ باد. زندہ باد کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم سب یہیں زندہ رہیں گے. مرنے والا ہے ہر کوئی، کل من علیہا. تو زندہ باد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام زندہ رہے، توحید کا کام زندہ رہے. بندہ تو مر جاتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے مردے تو جمعرات کو سیویاں کھانے آتے ہیں، پہلے تو آتے نہیں ہیں، جمعرات کو آتے ہیں نا. اب ایسے بیٹھے ہیں جیسے تھال تھال دینے والے ہوں. جمعرات مردوں کے لیے تھال تیار کرتے ہیں سیویوں کے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اگر مردے کھاتے ہوتے تو زندوں کو 1800 من گندم بھی نصیب نہیں ہونی تھی. اگر مردے بھی کھانے پہ آ جائیں نا تو زندوں کو تو کھانے کے لیے کچھ ملے گا. مردے نہیں کھاتے، مردے 2 قسم کے ہوتے ہیں. کتنی قسم کے؟ یاد رکھیں کتنی قسم کے. جس طرح دنیا میں انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، روح بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا نیک یا بد. کوئی تیسری قسم ہے؟ نیک کدھر گئے؟ اللہ کے انعام میں. برے کہاں گئے؟ اللہ کی گرفت میں. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اللہ کی گرفت سے ہاتھ چھڑا کر دنیا میں لڈو کھانے کوئی نہیں آ سکتا. اور جو نیک ہے اور اللہ کی جنت کے اندر اس کی روح علیین کے اندر وہ پھل کھا رہی ہے جو جنتیوں کو نصیب ہونے ہیں،
وہ پھل چھوڑ کر دنیا کی سیویاں اور حلوے کھانے کون آئے گا؟ کیوں بھائی؟ آپ کو جنت کا پھل دیا جائے تو کیا آپ یہ کہیں گے مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو گڑ والی سیویاں چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ٹک ٹک دی دم اور دم نہ کشی دم، ملتان والوں کی ایک صفت میں نے دیکھی ہے، کسی بات کا جواب ان کو آتا بھی ہوگا پھر بھی جواب دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو زبان دے رکھی ہے، جن کو دیا ہاتھ کھڑا کریں۔ میں جو ہوں عصمت اللہ، میں آپ کے پورے ملک میں مشہور ہوں ملتانی کے نام سے۔ عصمت اللہ اور بھی بہت سارے ہیں پاکستان میں، عصمت اللہ اور بھی، لیکن ملتانی صرف مجھے کہا جاتا ہے۔ جب عصمت اللہ ملتانی کا نام آتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ملتان کی گویا میں ایک واضح جیتی جاگتی نشانی موجود ہوں، اور مجھے آپ کی ملتانی والی بولی آتی ہے کیونکہ میں ملتانی ہوں، لیکن آپ کو میری بولی نہیں آتی۔ کیوں بھائی؟ ملتانی آندی کہ نہیں آندی؟ تو آپ کو کہنا آندی اسی میں کو آندی، سارے کو آندی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، تو اس لیے میں بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں میں جو بات پوچھتا ہوں ان کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے نہیں بولتے۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو یہ مسئلہ سن لیں، خطیب کے پوچھنے پر کسی بات کا جواب دینا، خطیب کے پوچھنے پر کسی بات کا جواب دینا، اس سے جمعہ خراب نہیں ہوتا، آپس میں بولنے سے خراب ہوتا ہے، آپس میں باتیں کرنے سے۔ لیکن خطیب مسئلہ سمجھا رہا ہے، میں قبرستان میں تو نہیں بیٹھا ہوں، میں تو زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جناب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، یہ بات کیسی ہے، تو آپ کو اخلاقی طور پر بھی جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں تو ایسا بولا کریں نا، اللہ اکبر، بولا بھی ایسا کریں، اور جب اللہ کے نام پہ دینے کا آئے اس وقت ہاتھ بھی جلدی سے دائیں اپنی جیب میں لے جایا کریں، اور جلدی سے باہر بھی نکالا کریں، ٹھیک ہے نا؟ خالی نہیں۔ اگر آپ بھرے ہوئے ہاتھ سے دیں گے اللہ کو تو اللہ کے تو میں نے آپ کو بتایا تھا دونوں ہاتھ کھلے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، آپ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں نا، اللہ دو ہاتھوں سے دیتا ہے، بل یداہ مبسوطتان، تو آپ کو بھی دینا چاہیے کہ نہیں؟ ہم نے اس لیے یہ طریقہ رکھا ہے کہ آپ کو بھائی وہ اللہ کے نام پہ قرضہ لینے والے کہاں ہیں؟ وہ آ گئے ہیں، یہ دیکھیے وہ آ بھی گئے ہیں، تو آپ قرآن بھی سنتے رہیں اور اس اللہ کی جھولی میں بھی ڈالتے رہیں۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یہ خالصتاً اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے، یہ کسی دنیا کے کام کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو یقین آیا؟ ایسے تو کریں، ہاں تو دیا بھی کریں۔ اللہ اکبر، فرمایا سبحان اللہ۔ 10 منٹ سرک کیے جی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ فرماندا ہے میرے بندیاں کولو جڑا امتحان لیا جا رہا ہے، وہ لیا کیوں جا رہا ہے؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، انہاں دا ایمان بھی اللہ نال، انہاں دا قول بھی اللہ نال، انہاں دا بول بھی اللہ نال، انہاں دی جان بھی اللہ نال، انہاں دا سامان بھی اللہ نال، انہاں دا اقرار بھی اللہ نال، انہاں دا پیار بھی اللہ نال، انہاں دا اسرار بھی اللہ نال، انہاں دی جلال بھی اللہ نال، انہاں دا جمال بھی اللہ نال، انہاں دا کمال بھی اللہ نال، انہاں دا خیال بھی اللہ نال، انہاں دا اقبال بھی اللہ نال، انہاں دا بخت بھی اللہ نال، انہاں دا تخت بھی اللہ نال، انہاں دا سفر بھی اللہ نال، انہاں دا حضر بھی اللہ نال، انہاں دی ظہر بھی اللہ نال، انہاں دا عصر بھی اللہ نال، انہاں دی عشاء بھی اللہ نال، انہاں دی فجر بھی اللہ نال، انہاں دا بطن بھی اللہ نال، انہاں دی ظہر بھی اللہ نال، انہاں دا اندر بھی اللہ نال، انہاں دا جذب بھی اللہ نال، انہاں دا قصب بھی اللہ نال، انہاں دا جذب بھی اللہ نال، انہاں دی شفا بھی اللہ نال، انہاں دی ادا بقا رضا رضا بھی اللہ نال، انہاں دی دعا بھی اللہ نال، انہاں دا حیا بھی اللہ نال، انہاں دی رضا بھی اللہ نال، انہاں دا قیام بھی اللہ نال، انہاں دا مقام بھی اللہ نال، انہاں دا نظام بھی اللہ نال، انہاں دا امام بھی اللہ نال، انہاں دا ایمان بھی اللہ نال، انہاں دا یمین بھی اللہ نال،
نال، انہاں دا یتیم بھی اللہ نال، انہاں دا امین بھی اللہ نال، انہاں دا مسکین بھی اللہ نال، انہاں دا فقر بھی اللہ نال، انہاں دا عشق بھی اللہ نال، انہاں دا رزق بھی اللہ نال، انہاں دا صدق بھی اللہ نال، انہاں دا امن بھی اللہ نال، انہاں دا دمن بھی اللہ نال، انہاں دا معیار بھی اللہ نال، انہاں دا پیار بھی اللہ نال، انہاں دا میزان بھی اللہ نال، انہاں دا مکیال بھی اللہ نال، انہاں دا عنوان بھی اللہ نال، انہاں دا یقین بھی اللہ نال، انہاں دا اتقان بھی اللہ نال، انہاں دی تبیین بھی اللہ نال، انہاں دا بیان بھی اللہ نال، سارا کچھ اللہ نال۔ اللہ فرماندا او میرے نال تے میں انہاں دے نال۔ اچھا ایک گل سچی سچی دسو، سچی پہلے چاس آئیے کہ ہونا آئیے؟ اللہ اکبر۔ اچھا بہرحال دونوں ہی ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ ہاں بھائی، تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کسی سے محبت کریں اللہ کی وجہ سے کریں، دنیاوی معیار نہ بنائیں، دین کو معیار بنا۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے ایمان والے بھائی ہوتے ہیں، اور بھائی ایک دوسرے سے کبھی نہ کوئی ہو بھی جاتی ہے کوئی چھوٹی بہت رنجش تو معاف کر دیا کریں۔ کسی سے محبت کریں تو متحابون فی اللہ، اللہ کے لیے کریں۔ اور فرمایا کہ ایمان کا جب مقام آ جائے اور مقابلے میں دنیا کی تحریص ہو یعنی لالچ دینا، یا تخویف ہو یعنی دھمکی دینا، کوئی دھمکی دے، کوئی ڈرائے یا کوئی لالچ دے، کسی بھی حال میں توحید کو، ایمان کو، اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی دل میں نہ آئے، اپنی جان کے چیتھڑے اڑ جائیں، ایمان صحیح سلامت رہے، اسے کہتے ہیں ایمان کی لذت۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔